پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں. نظامی صاحب، عامر لیاقت سے شروع کریں، جو پہلے تو ناراض ہوئے ہیں اور اب بیمار ہو گئے ہیں. آج پروگرام میں انیشلی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پروگرام میں آئیں گے، لیکن پھر آج دوپہر کے بعد پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. ہم نے کوشش کی کہ وہ چلیں ٹیلی فون لائن پر آ جائیں. اگر وہ ویڈیو پر بیٹھ نہیں سکتے تو پتہ چلا نہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہ ٹیلی فون لائن پر بھی نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب کرے. مگر کیوں ناراض ہو گیا عامر لیاقت؟ دیکھیں نا، ان کی طبیعت ایسی ثبات ہے تغیر کو ایک زمانہ میں، یعنی کہ ان کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک سماپ پا طبیعت کے مالک ہیں، اور کبھی بھی ایک جگہ انہوں نے نوکری نہیں کی، ایک سٹینڈ نہیں رکھا کبھی، اور وہ اسی طرح ایک اپنے بھی جذبات ابھار لیتے ہیں، لوگوں کو بھی ابھارتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ خان صاحب نے اس کو اس طرح انہوں نے، مطلب ہے کہ یہ جو بحث اگر آپ کریں اس پہ، یہ الیکٹیبلز کی جو بحث ہے، یعنی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا، the joke has been taken too far، کہ آپ نے کس بیسس پہ عامر لیاقت کو ٹکٹ دیا. مطلب میں کوئی عامر لیاقت کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن میں بھی تھوڑا بہت جو جانتا ہوں اس کی بیسس پہ ان کی طبیعت میں استقامت تو ہے ہی نہیں. اگر آپ چاہیں تو کچھ میں ان کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، ذرا تعارف ہو جائے گا ان کی شخصیت کو ذرا بتائیں نا کہ ان کے جو کلا بازیاں ہیں جی وہ کس حد تک جاتی رہی ہیں. بالکل، چلیں ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں جی، آپ کو دیکھ لیں ذرا عامر لیاقت صاحب کا مختصر تعارف، پھر ان پہ بات کرتے ہیں. عامر، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تحریک انصاف میں. آپ نے سیاست ایک دفعہ پہلے بھی چھوڑی تھی، میں ٹاک شو میں گئے، آپ کا مائنڈ پھر بدلا. آج تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا، میں جب بھی آؤں یہ آپ کو قسم ہے کہ آپ مجھے دکھائیں گے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے. میں اب نہیں آؤں گا، میں سیاست میں نہیں آؤں گا. میں سیاست، سیاسی سرگرمیاں، سیاست کچھ نہیں جانتا میں. اے تحریک انصاف والوں، اے پی ٹی آئی والوں، یہ آپ کی تربیت ہے. ہم آپ کی طرح نئے پاکستان والے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم پرانے پاکستان والے. میرے پاس اب کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا میرا آخری مقام پاکستان تحریک انصاف. عامر لیاقت صرف یہ کہنے آیا ہے، آج 11 دن ہو گئے اور 11 دن ہو گئے قائد اعظم اپنی قبر میں انتظار کر رہے، ان کا بیٹا ان سے ملنے کے لیے کب آئے گا. عامر لیاقت یہ بتانے کے لیے چھپا ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو ہم سب کو عزت دی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے مت خراب کریں. یہ بار بار عزت اس طرح نہیں ملے گی. یہ اگر 14-15 سیٹیں آ گئی ہیں، اگر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنی ہے تو پھر آگے بہت مسئلے سب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ لسٹ گئی بھی تھی اور گورنر صاحب کا فون آیا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں بلایا گیا؟ سوال یہ ہے. اب تو انہوں نے خود کہا تھا 2016 میں کہ یار میں ریکارڈ پہ ہوں کہ میں کبھی پی ٹی آئی کی طرف رخ نہیں کروں گا. نہیں، کہ سیاست کا رخ نہیں کروں گا، سیاست کا رخ نہیں کروں گا، پی ٹی آئی کا رخ نہیں کروں گا. نیا پاکستانی آپ کو مبارک ہو، میں پرانے پاکستان میں ٹھیک ہوں. تو پھر خان صاحب نے کیوں ان کو، اب دیکھیں نا ان کا جو اس وقت کا مسئلہ ہے وہ بڑا سیدھا سادہ ہے کہ یہ پرابلم آپ دیکھیے گا ان کو اور جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دل آویز وعدے کر کے آپ اپنی پارٹی میں لائیں، ہاؤ دے وانٹ دیئر پاؤنڈ آف فلیش، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی قیمت ادا کی جائے. اور عامر لیاقت صاحب جو ہیں، دیکھیں یہ 2002 میں ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ آپ کو معلوم ہے کہ آئے تھے، اور یہ شوکت عزیز کی کابینہ میں 2004 سے لے کے 2007 تک وزیر مملکت برائے مذہبی امور رہ چکے ہیں. تو جب اقتدار کا خون ایک دفعہ لگ جائے تو اب وہ دوبارہ پھر دوسرا ان کو گلہ یہ ہے کہ جی وہ عمران اسماعیل صاحب ان کو گھاس سے ڈالے، فیصل واڈل ان کا پڈا ڈالتے ہیں. اب یہ کراچی کے گرانڈی تو یہی ہیں پی ٹی آئی کے، تو دریا میں رہ کے مگرمچھ کے ساتھ میر تو بڑا مشکل ہو جانا تھا. نہیں، تھوڑی سی اسسمنٹ میں بھی غلطی کر رہے ہیں ویسے عامر لیاقت، اس کی وجہ اپنی سیلف وہ کہتے ہیں کسی کھانے پہ نہیں بلایا ان کو گزارا. ہاں وہ تو ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک لفظ الیکٹیبل کا استعمال کیا اور سوال بھی اٹھایا کہ عمران خان نے انہیں کیوں ٹکٹ دیا تھا. عامر لیاقت تو الیکٹیبل بھی نہیں ہے. عامر لیاقت ابھی آزاد کھڑے ہو جائیں تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ عمران خان کی وجہ سے الیکٹی ہوئے، عامر لیاقت الیکٹ ہوا ہے اپنی پاپولیرٹی پہ، اپنی محنت سے. اور جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بات درست نہیں ہے. یہ بات قطن جو ہے کیونکہ کراچی میں دوسرے خان صاحب نے سوچا ہوگا یار کہ یہ وہاں یہ پیپلز پارٹی وغیرہ کو گالیاں والیاں جو ہیں ٹھیک دے سکیں. وہ دیکھیں
ان کا جو کریئر کے دو حصے ہیں، ایک سیاست ہے، ایک ٹی وی اینکرنگ ہے. ٹی وی اینکرنگ ہے. اور ٹی وی اینکرنگ میں یہ بڑے کامیاب پروگرام کراتے رہے. عالم آن لائن ان کا پروگرام تھا. پھر ان کا ایک پروگرام اس کے بعد تھا، اس کا نام مجھے یاد میں نہیں آ رہا، نیلام گھر ٹائپ کا پروگرام تھا. وہ بڑا کامیاب تھے ایک چینل پہ. پھر وہ اس چینل سے چلے گئے ایک اور چینل پہ، ARY پہ چلے گئے. پھر واپس جیو میں آ گئے. پھر وہ ایکسپریس میں چلے گئے، وہاں جا کے ڈائریکٹر لگ گئے ریلیجس کانٹینٹ کے. پھر واپس جیو میں آ گئے. اور پھر آخر جیو میں ان کی ایک خاص کلائنٹیل تھی اور ان کی ایک خاص لابی بھی تھی جو ان کو وہاں پسند کرتی تھی ود ان دی آرگنائزیشن. اب آپ ان کا جو دوسرا سیاسی کریئر ہے اگر وہ دیکھیں آپ، تو PTI جس نئے پاکستان کی باتیں کرتی ہے اس میں قطعاً فٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک، کہ مشرف نے جب یہ الیکٹ ہوئے جنرل مشرف نے ایک پابندی لگائی ہوئی تھی یا شرط تھی کہ یار پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ قومی اسمبلی میں آنا چاہیے. اور BA ایک شرط اول تھی، لازم تھا BA. تو انہوں نے جناب بیچلرز آف آرٹس ڈگری ان اسلامک اسٹڈیز 95 میں لی اور ڈاکٹر آف فلاسفی ان اسلامک اسٹڈی 2002 میں ڈگریز پیش کی. اور وہ ایک ٹرینٹی کالج اور کی ڈگری تھی. یہ یونیورسٹی تھی جو اسپین میں کے ایڈریس پہ تھی، لیکن یہ ایک جعلی یونیورسٹی تھی، جس طرح وہ ایگزیکٹ والا معاملہ. جی. اور ان کا کوئی امریکہ میں ان کا رجسٹر ہوئی تھی یہ ڈوور میں، ڈیلویئر میں. اور اس کے لیے غالباً کوئی 200-250 پاؤنڈ انہوں نے پے کیا اور یہ ڈگری لے لی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2006 میں اس کو فیک قرار دے دیا، تو ان کی ڈگری ختم ہو گئی. بلکہ میں زیادہ پیسے بتا رہا ہوں، 150 پاؤنڈ. جی. اور مطلب اس طرح کی خبریں آتی رہیں. یونیورسٹی کراچی نے ان کی ڈگری فیک قرار دے دی. اب دیکھیے کہ یہ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں MBBS کا ڈاکٹر ہوں، یہ بھی کہا انہوں نے. وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ MBBS کے ڈاکٹر ہیں تو پھر تو انہوں نے BA بھی کیا ہوگا. جب BA کی ڈگری فیک ہے تو انہوں نے MBBS ڈاکٹر کیسے رہے؟ تو وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. اور MQM نے بھی ان کو فارغ کر دیا. آپ کو پتہ اس زمانے میں ان کی طوطی بولتی تھی، تو ان کی سیٹ بھی ختم ہو گئی. اب اس قسم کی شخصیت سے کو معاف کیجیے گا. یہ ضرورت ہے PTI کی یا PTI ضرورت ہے عامر لیاقت کی؟ کیونکہ اس وقت عامر لیاقت کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ضرورت ہوں PTI کی. اچھا مزیدار بات یہ کہ یہ باز نہیں آئے، انہوں نے 2015 میں ایک اور فیک ڈگری لی ایش ووڈ یونیورسٹی سے. یہ نہیں یہ، اور اس کے لیے $1136 پے کیا. وہ پھر وہ بھی واپسی ہو گئی میرے خیال سے. نہیں وہ میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب سمپل دیتا ہوں آپ کو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جو الیکشن میں لیڈر اپنی طاقت کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے. عمران خان نے، میرا خیال ہے کہ غالباً ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ وہ کراچی میں ایک دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ ابھریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت انہوں نے یہ کٹ لاٹ آف کارنرز ٹو برنگ الیکٹیبل، جو اپنے آپ کو الیکٹیبل سمجھتے ہیں. مطلب انہیں لگا کہ MQM یہ کراچی کی ایک پاپولر پرسنالٹی ہیں، ڈیماگوگ ہیں. یہ MQM کو ٹف ٹائم دے لیں گے، ذرا زور لگا لیں گے، کچھ ہم بھی زور لگائیں گے. اس بات یہ ہے کہ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی جو شاید اس وقت نہ آپ کے ذہن میں تھی اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، کہ الیکشن کے بعد ایک ہی صف میں کھڑے محمود و ایاز، یعنی کہ MQM کولیشن پارٹنر ہے. MQM کی 6 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں اور 2 ان کے وزیر ہیں. ہاں. تو اب خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ چیز ان کے لیے تو بڑی تکلیف دہ ہوگی نا عامر لیاقت کے لیے، کہ نہ مجھے وزارت دی، نہ مجھے اہمیت دی، نہ مجھے کوئی عہدہ دیا، اور جو جن کے خلاف مجھے لائے تھے بڑبڑ کرنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا.
بالکل صحیح ہے, یہ آپ کی اسسمنٹ بالکل ٹھیک ہے. میں بھی اسی طرح آنا چاہ رہا تھا کیونکہ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اس وقت عمران خان سچویشن ڈفرینٹ تھی. ان کو کراچی بڑا انسٹیبل سا لگ رہا تھا, کوئی پتہ نہیں تھا عمران خان کو کہ MQM کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کون سے بندے لائیں. انہوں نے پھر عامر لیاقت کو لے لیا, لیکن جب الیکشن ہوئے تو اس وقت بالکل عمران خان کا بلہ چلا, نام چلا اور ووٹ جو ہے وہ بلے کو ملا. تو عامر لیاقت کی ذاتی طور پر اس طرح سے ووٹ بینک نہیں ہے یہ, بلکہ باقی ملک میں تو الیکٹیبل وغیرہ ہوں گے, لیکن جو کراچی میں کامیابی ہوئی ہے یہ اس میں کافی عمران خان کی اپنے کرشماتی شخصیت کو دخل ہے. ایک دوسرے یہ ہے کہ لوگ MQM سے اکتائے ہوئے تھے, MQM کی پالیٹکس, اور MQM کی شرازہ بندی بھی بہت ہو گئی تھی. اور جس طرح باقی ملک میں ایک ٹرینڈ یہ تھا کہ تبدیلی چاہتے تھے, اربن سینٹرز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ تبدیلی کا شکار MQM بھی ہوئی کسی حد تک, پیپلز پارٹی بچ گئی اس سے. بائی دا وے کراچی میں PTI نے بلاول کی بھٹو کی ضمانت ضبط کروائی, سوری ان کی ضمانت تو یہاں سے ضبط ہوئی ہے لیکن بلاول کو ہرایا ہے. پھر وہاں سے فاروق ستار کی ضمانت ضبط ہوئی ہے, پھر مصطفیٰ کمال کی ضمانت ضبط ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کس کھیت کی مولی ہیں, ڈاکٹر صاحب آ کے ذرا الیکشن لڑ لیں, میرا خیال ہے ان کی ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی. لیکن یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نظامی صاحب کہ ایک بغاوت ہو رہی ہے PTI کے اندر اور کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں, آپ کو اس دعوے میں کتنی حقیقت لگتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل اسکائی ان دا پائے, یعنی کہ ہوائی قلعہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یہ موقع ہے, موقع آئے گا یہ کہ when the chips are down فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جب کہ عمران خان از آن دی ascendancy, تو ان کے خلاف فارورڈ بلاک ہے, کیا لینا ہے کسی نے مجھے بتایا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ظاہر ہے عامر لیاقت کو یہ لگتا ہے شاید کہ جس طرح سے مجھے وزارت نہیں ملی میں ناراض ہو گیا ہوں, اسی طرح کچھ اور لوگوں کو بھی اگر وزارت نہیں ملی تو میں ان سے بھی رابطہ کرتا ہوں کہ ہاں بھائی یار تم بھی ناراض ہو جاؤ, یا کچھ نے اگر شکوے کا اظہار یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھیں نا, عامر لیاقت از دی لون ولف, یعنی اکیلی شخصیت ہے. اگر 5-7 لوگ ان کے ساتھ ہوتے پھر یہ فارورڈ بلاک کے باہر نکل سکتے تھے اگر وہ ان کا ساتھ دیتے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ہی از دی اونلی MNA جو کہ ریبل وداؤٹ اے کاز. اور آپ اس چیز کو بھی امکان کو رد نہ کریں کہ یہ جیسے میں نے کہا نا کہ اس سے باپ پا شخصیت ہے, یعنی کہ مرکیوریل پرسنالٹی ہے, یہ جھاگ کی طرح بیٹھ بھی سکتے ہیں اور سجدہ صاحب کر دیں. صحیح ہے, چلیں اب بریک ایک لے لیتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے بھی ویسے دعوے کیے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے لوگ مجھے ووٹ کریں گے, یعنی وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ PTI کے اندر ایک بغاوت موجود ہے, یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو جائے گی. تو اعتزاز احسن صاحب کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کو ہم ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, اور کچھ اور چیزیں ان پر بھی بات کریں گے. ہیلی کاپٹر کا معاملہ بھی دبا نہیں ہے, کچھ اس پر بھی بات کریں گے. تو ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نظامی صاحب, اب عامر لیاقت کی تو ہم بات کر رہے تھے, لیکن اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک ملتی جلتی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے لوگ جو ہیں وہ مجھے ووٹ کریں گے. یہ آپ کے خیال میں ایسے ہی کہہ دیا ہوگا انہوں نے, یا اس کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے بڑا اعتراض ہے اس بات یہ ملا دیا دونوں کو میں نے. نہیں, ایک چیز کامن میں کہہ رہا ہوں, جو ایک دعویٰ وہ بھی کامن نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, چودھری صاحب کا کانٹیکسٹ ایک بالکل مختلف ہے. چودھری صاحب اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ان کو عہدہ نہیں ملا کوئی, ان کو وزارت نہیں ملی کوئی, وہ کینڈیڈیٹ ہیں صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے, وہ کینڈیڈیٹ. اب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ, اور ان کے کیا کہنا چاہیے, ایک ہینڈی کیپ کے ساتھ کینڈیڈیٹ ہے. سب سے بڑا ہینڈی کیپ ان کا یہ ہے کہ نون لیگ الگ لڑ رہی ہے, کہ اپوزیشن کے مشترکہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی آئسولیٹڈ ہے. ساری اپوزیشن جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو نامنیٹ کر دیا, اور سب سے بڑی وہ اپوزیشن جماعت تو PML ہے نا, 70 یا 71 ممبر ہیں ان کے, کتنے بھی ہیں جی, سے زیادہ ہی شاید, بلکہ وہ خواتین ملا کے. اب تو نیشنل اسمبلی میں صوبہ پنجاب میں ان کی PMLN کی بات کر رہے ہیں نا, ہاں 82 سینٹ میں ان کی میجورٹی ہے. تو اگر آپ یہ سارا دیکھیں
تو بڑا شدید ہینڈی کیپ ہے. تو اگر آپ نمبر دیکھیں تو چودھری صاحب ڈزنٹ اسٹینڈ اے چانس. اور اگر نمبر دیکھیں تو مولانا دعویٰ کس بنیاد پہ مگر کر رہے ہیں کہ مجھے پی ٹی کے لوگ ووٹ کریں؟ مولانا فضل، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان جو ہے ہی ڈزنٹ اسٹینڈ اے چانس. ٹھیک ہے. اب چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو ان کے جو دوست ہیں تحریک استقلال میں، تحریک انصاف، وہ اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہ جو ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، جس سے کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ مسئلہ ہے کہ جوڈیشری کی بحالی. افتخار چودھری کی تحریک میں کہ ہر اول دستہ تھے، ان کے ڈرائیور بھی تھے، ان کے اسپیچ رائٹر بھی تھے، بلکہ اپنی پارٹی سے ان کی مخالفت ہو گئی تھی، ناراضی ہو گئی تھی. انہوں نے بڑا قربانی دی، ہاؤس ریسٹ بھی رہے. لیکن بہرحال یعنی یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کو افتخار کی جو بعد کی حرکتیں ہیں وہ ایک آنکھ ان کو نہیں بھائیں کہ یہ جو کچھ بطور بحال شدہ چیف جسٹس کر رہے تھے تو پھر یہ پیچھے بھی ہٹ گئے. تو مطلب ہے کہ آدمی وہ اصول پسند ہے اور اصولوں پہ انہوں نے ہمیشہ قائم رہے. ہیومن رائٹس کے لیے ان کو بڑی قربانی ہے. انہوں نے ایم آر ڈی کی موومنٹ میں بڑا رول ادا کیا اور جیل بھی گئے، جیل کاٹی. اور آپ کو شاید علم نہیں ہوگا کہ وہ جو جیل تھی نا ضیاء الحق والی ایم آر ڈی کی موومنٹ کے دوران، میں 83 کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر وہ آپ کو اندر دیتے اور بڑی مشکل جیل ہوتی تھی، گرمیوں کی جیل تھی. پھر ایک انہوں نے بنایا ڈکلریشن کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا. یہ سائن کریں تو آپ باہر آ جائیں. تو بہت سارے پردہ نشین جو ہیں، میں بڑے بڑے نام لے سکتا ہوں، اچھا آپ حیران رہ جائیں گے، جو اس ڈیکلیریشن کے ذریعے باہر آئے، جنہوں نے دستخط کر دیا. مثلاً نہیں آپ رہنے دینا اس کو، وہ کیا بات کرنی. کچھ نے دستخط کیے، کچھ نے اپنے عزیز و اقارب کے ذریعے گارنٹیز دی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں ڈٹ بھی گئے. اس میں اعتزاز حسن صاحب تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا. اور بھی لوگ تھے، میاں احسان ہیں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اعتزاز حسن کے خلاف الیکشن بھی لڑے بعد میں، اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے. انہوں نے بھی انکار کر دیا معافی مانگنے سے. تو یہ ان کا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں کہ وہ پیچھے سے وار کریں گے اور کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا کے ان کا خیال ہے کہ کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے تو وہ ضمیر کی آواز کے ذریعے وہ کچھ لوگوں کو اپنی طرف مبذول کر لیں گے. باقی رائے یا تلک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب نے کوئی خزانوں کے منہ کھول دیے ان کے لیے اور آلریڈی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہو. ایک تو زرداری صاحب جو ہیں اس وقت خود اپنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ، جیسے کہ کل انہوں نے جو میٹنگ کی شام کو، انہوں نے غور کیا اس چیز پہ کہ یار وائی ناٹ ہیو اے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ان ٹرمز آف مولانا فضل الرحمان. یہ بات ہوئی نا، انہوں نے کہا نہیں یار یہ اصولی مسئلہ ہے، اعتزاز حسن پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن زرداری صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کریں، نہ ہی وہ ماحول ہے. اور میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب بھی اتنے کوئی ڈیسپریٹ ہیں چودھری صاحب کو صدر بنوانے کے لیے. یہ بھی میں آپ کو یہ نہیں انہیں نظر بھی آ رہا ہے نا کہ وہ بن نہیں سکتے. میں نے کل بھی ایک اور بات بھی دیکھے نا، چودھری صاحب ان کے وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ. چودھری صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. انہوں نے کہا یار اب میں سیاست میں اس عمر کے حصے میں ہوں کہ میں یہ بے اصولی نہیں کر سکتا. حالانکہ ان کے عمران خان صاحب سے ان کے ہمسائے بھی ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ چاہتے تو جب مرضی پی ٹی آئی میں جا کے سب کو سینٹ میں بیٹھے ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سرداری صاحب نے ان کو سینیٹر کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال پوچھنے والا ہے کہ نہیں جی یہ الیکٹیبل نہیں ہے. وہ چلے کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اپنی بات جو ہے وہ اصول کی بنیاد پہ کر دیتے ہیں، پارٹی کو اچھی لگے یا بری، اچھی لگے بری لگے. وہ ایک خوشامد کا ماحول ہر پارٹی میں
دیکھیں نا مصطفیٰ نواز کھوکر اگر بن سکتا ہے پنجاب سے یا اسلام آباد سے غالباً، کراچی سے جا کے بنوایا انہیں، کراچی سے آ کے سندھ سے، میں اس کا تعلق تو یہاں سے نا، یہ تعلق یہاں سے ہے بالکل. تو چودھری اعزاز حسن بھی بن سکتا تھا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں کے بندے کو وہاں لے جا کے اگر بنوایا جا اس سکتا وقت ان کے مطلب مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہیں، حاجی نواز کھوکر سے میرے بڑی اچھی یاد دلاتی ہے، بلکہ وہ ایک قسم کے ان کے کیا کہنا چاہیے میجر ڈومو ہیں، پی ایس کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، جو یا آصف کرمانی کا رول یہاں پہ ہے. تو میرا تو آپ کو اتنی لمبی جو میں نے تمہید باندھی ہے کہ یہ فارورڈ بلاک جو ڈاکٹر عمر لیاقت والا سو کالڈ ہے، اور اس میں اور جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا چودھری پرویز الہی کا جو فارورڈ بلاک، جو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے چیف منسٹر کا وعدہ کرتے ہیں تو میں فارورڈ بلاک ہوں، ادروائز میں کیوں بناؤں. تو یہ صحیح ہے. اچھا اب اس میں نظامی صاحب جو میرا بنیادی طور پر سوال تھا نا، وہ مجھے یہ لگتا تھا، جو جس وجہ سے میں نے سوال پیدا کیا، کہ اگر چودھری اعتزاز حسن کو پی ٹی اے کے کچھ لوگ ووٹ کریں گے تو میرے ذہن میں ہے کہ وہ پھر ایسے لوگ ووٹ کریں گے جو ناراض ہوں گے، جن کی کوئی ناراضی، جیسے عامر لیاقت ناراض ہیں، ان کی ناراضی ہو سکتی ہے، یا کچھ اور ان جیسے اگر دوست کچھ ناراض ہوں گے، یا جن کو وزارت کی توقع کر رہے ہوں گے اور نہیں ملی، یا جن کو سیٹسفائی پی ٹی اے نہیں کر رہے، تو ایسے لوگ جا کے ووٹ کر دیں شاید. دیکھیں نا، آپ عمران خان صاحب کو ایک چیز کی داد دیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ ہی از ناٹ ٹیکنگ اینی چانسز. ہر ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں، ان کے جہانگیر ترین صاحب جا رہے ہیں، جو بھی جا رہے ہیں، یا ڈائریکٹر رابطہ. آج وہ عارف الوی اور وہ جہانگیر ترین صاحب کوئٹہ پہنچے ہوئے تھے. بھائی میں ایک بات مجھے بڑی دلچسپ لگی، میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے مسائل محرومیاں تقریروں سے حل ہونی ہوتی ہیں تو بلوچستان پاکستان کا اب تک سب سے خوشحال صوبہ ہوتا. جب ہمیں بلوچستان کی ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، ہمارے سیاستدان وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اب عارف الوی صاحب آپ کیا فرما رہے تھے آج کہ بھئی آپ دیکھیں، میں آج تو میں سیاسی بات کر سکتا ہوں، میں کینڈیڈیٹ ہوں، کیونکہ بلوچستان سے بڑی زیادتی ہوئی ہیں ماضی میں، اور یہ ہوا ہے اور فلاں ہوا ہے، ڈھماکہ ہوا ہے، اور عمران خان اس کا حل کر سکتا ہے. ہاں لیکن عارف الوی صاحب نے پچھلے 5 سال کیا کیا بلوچستان کے لیے؟ پھر انہوں نے کہا جب میں صدر ہو جاؤں گا تو میں پھر ایسی بات نہیں کر سکوں گا. تو میں تو صدر کے طور پہ صرف یہ کہہ سکوں گا کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتا تھے پرومس یو دا مون. جب ابھی پروگرام سے پہلے کو میرا پروڈیوسر ہی کہہ رہا تھا یار وہ جو کل تک تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، اکثر ان کو فون کرو تو وہ کہتے تھے یار کس وقت آنا ہے، تو اب تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں. میں نے کہا یہ بندے کے اقتدار میں آنے کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ آپ کو فون نہ اٹھائے. تو یہ عارف الوی صاحب بھی آج جو مرضی کہیں، جب وہ وزیر ہوں گے یا صدر ہوں گے، اللہ ان کو مبارک کرے، تو بلوچستان ادھر ہی ہوگا جو جہاں پہلے تھا. چلیں اللہ کرے بہتری آ جائے، ہم تو یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اچھا نظامی صاحب، اب 2 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ وفاقی کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے، اور دوسرا ہے عمران خان صاحب اپنی ٹیم بنا رہے ہیں بیوروکریسی میں. تو 1 بائی 1 آتے ہوئے پہلے تو ذرا ٹیم جو 8 سے 10 نئے وزراء یا وزرائے مملکت آ رہے ہیں اس ٹیم میں، جن کے نام ابھی طور پر واضح نہیں ہے، صرف تکے لگ رہے ہیں کہ جی علی زیدی ہو سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور ہو سکتے ہیں، اعظم سواتی ہوں گے. تو یہ سائز 20 تھا پہلے، 21 تھا پہلے، تو اب یہ 30+ ہو جائے گا. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اگر آسٹیرٹی کی اسپرٹ میں جائیں تو کابینہ جو ہے اس میں بے محابہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ خرچہ تو آتا ہے نا. وزیر صاحب جو ہیں ان کو ایک گھر دیا جاتا ہے، پروٹوکول ہے، گاڑیاں ہیں، اور اللہ تلے ان کا ٹریول وغیرہ ہے. کام چاہے وہ دے لے کے نہ کریں، چاہے نہ بے قلم ہی وزیر کیوں نہ ہو. ہاں، چاہے وزیر قلمدار کے بغیر وزیر، بے محکمہ وزیر، بے محکمہ وزیر بے محکمہ. اچھا، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کی آسٹیرٹی کی ظاہر ہے کہ ضروریات ہیں، دوسرے ان کی ایک کلیدی جو مجبوری ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بڑی تھن میجورٹی ہے ان کی.
تو ان کو مختلف گروپس، مختلف آزاد ارکان، سیاسی جماعتیں ان کو خوش بھی رکھنا ہے. اور سب سے زیادہ جو آپ نے ابھی فارورڈ بلاک والی بات کی تھی نا، وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی ہو سکتی ہے نا، کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہی کہیں یار ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے، یا ہم 20 سال سے ایسے محنت کر رہے تھے ہمیں تو کچھ ملا نہیں. اور یہ خان صاحب نے زبان تو دے دی نا لوگوں کو. آپ ہر آدمی ٹھوک کو جا کے بات کرتا ہے. پتہ کہ یہ جو چند دنوں میں واقعات ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ایک پولیس افسر کھڑا ہو گیا. پہلے تو یار پہلے بھی اس سے ہوا تھا، وہ معافی مانگ لی تھی، اس سے استعفیٰ اس سے نہیں مانگی شاید. یا یہ شیخ رشید کے آگے جو کلمہ حق بلند کر دیا کسی نے، تو یہ چیزیں پہلے کہاں ہوتی تھیں؟ یہ نئے پاکستان میں ہو رہی ہیں نا. لیکن اب میں آپ کو ایک اور طرف لاتا ہوں نئے پاکستان کے حوالے سے، کہ خیبر پختونخوا میں بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے. وہاں کچھ لوگ ناراض ہیں. مثال کے طور پہ عاطف خان، جو کہ جن کا نام بڑا چل رہا تھا کہ ہی ول بی دی چیف منسٹر، جی، ان کو کانسولیشن پرائز انہوں نے دیا، ان کو انہوں نے لگا دیا سینئر وزیر، سینئر منسٹر بنا کے. ان کو محکمہ کون سا دیا؟ کون سا دیا؟ جو سب سے جب سے نکھت محکمہ ہے. سینئر منسٹر جو ہے وہ ٹورزم کا محکمہ، وہ میرے خیال خود ٹورزم کرتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں ہوگا ان کے پاس. اچھا، اور جو سینئر منسٹر پہلے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ اگر ویسے وہ کام کریں تو یہ بڑا ایک ٹاسک عمران خان نے اپنی وہ جو 100 دن کا انہوں نے پلان دیا تھا، اس میں یہ ٹارگٹ بھی سیٹ کیا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن سمبولکلی اسپیکنگ تو اس کا اچھا. شہرام خان ترقی، یہ پہلے سینئر منسٹر تھے. جی، ان کو یہ بھی ناراض ہیں، حالانکہ ان کو انہوں نے لوکل گورنمنٹ دے دی ہے، جو کہ ایک اچھی منسٹری ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یار مجھ سے ہیلتھ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یوں چھین لی ہے. تو وہاں بھی باقی یہ جو بات آپ نے کہی کہ جی کیبنٹ میں ایکسپینشن ہو رہی ہے، فیڈرل میں، پروونشلز میں ہو رہی ہے. پنجاب کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ خان صاحب نے 40 لوگوں کو کیا، 23 کو بنایا. یہ ہر سیاسی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہے. کبھی یہ نہیں آپ نے سنیں گے کہ جی ماشاءاللہ اتنے رکنی کیبنٹ نے حلف اٹھا لیا، کیبنٹ مکمل ہو گئی ہے اور اب آپ کام کریں. وہ کہتے ہیں جی کیبنٹ میں عنقریب ایکسپینشن ہوگی، رمضان کے بعد ہوگی، لوکل باڈیز کے الیکشن کے بعد لوگ بھی ہوگی، بزی رہتے ہیں نا جن عید کے بعد ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب بس کیبنٹ مکمل ہوگی، تو جن لوگوں سے آپ نے وعدے کیے ہیں، جن کو آس دلائی ہوئی ہے، یا جن کو آس دلائی ہوئی ہے، یہ جو آس رکھتے ہیں وہ تو مایوس ہو جائیں گے. صحیح. ادروائز وہ پھر بزی رہیں، ذرا لابنگ کرنے میں، رابطے کرنے میں، ذرا اس میں انگیج رہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید ہے باہر رکھ والی کیفیت میں موجود رہیں. اچھا، دوسری طرف جو عمران خان صاحب اپنی ٹیم بنا رہے ہیں بیوروکریٹس کی، اس میں بڑے اچھے افسران چن کے انہوں نے لگائے ہیں. نظامی صاحب جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر جہازیب خان صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر سلمان صاحب ہیں جن کو IB کا ہیڈ لگایا گیا ہے، اور اسی طرح سے خالق داد لک ہیں. ان کی بڑی اچھی شہرت ہے تینوں افسران کی. اور ان میں سے کچھ افسران تو ایسے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب ان کو اپنے ساتھ لے رہے ڈاکٹر ہیں. جہانگیر صاحب جو ہیں، جی، یہ میرے بڑے اچھے عزیز دوست ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بڑے عرصے سے ان کو جانتا ہوں. انتہائی کمپٹنٹ بیوروکریٹ ہیں، اور پنجابی میں جو کہتے ہیں سر سٹ کے کام کرنے والے. اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. ویسے ان میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ بہت محنتی ہیں اور بہت کمپٹنٹ ہیں. اور شہباز شریف صاحب کا ان کے بغیر گزارا نہیں تھا. ہی واز ورچولی ہز ٹربل شوٹر، میجر ڈومو. اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتا دوں تھوڑا سا. جی بتائیے. کہ یہ دیکھیں، یہ شہباز شریف کے تحت جو سی پیک کے پروجیکٹس ہے پنجاب میں، سی پیک کے تھے، ان کے تھے. یہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر رہے ہیں پنجاب میں، بنوں اور ایبٹ آباد میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے. پنجاب کے چیئرمین PND بھی تھے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بھی ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی تھے فار انرجی. میری ان سے اکثر ملاقات ہوتی جب سائی وال پاور پروجیکٹ وغیرہ پہ میں جاتا رہوں. اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے سی پیک کے حوالے سے بھی
اور اس میں یعنی پنجاب میں جو سی پیک کے جو پروجیکٹ ہیں ان میں کامیابی میں ان کا کلیدی ہاتھ ہے. تو اس کا تھوڑا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو چنا جو ایک واقعی اہل تھا. لیکن اس سے زیادہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شہباز شریف کیوں؟ جی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا جو آپ نے کہا یہ تو شہباز شریف کا آدمی ہے, یہ چور ہوئے گا ضرور. یا ایسے ہی ہے نا. ان کی یا اس کی لائلٹیز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ہاں یہ انہوں نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے ان کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا. اور چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں ہے. یہ چیئرمین ایف بی آر جو ہے, یہاں ہارون اختر صاحب ایڈوائزر بھی رہے ہیں, انہوں نے کافی اصلاحات بھی کی ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کے لیے بنیادی مسئلہ جو اکثر کہتے ہیں ٹیکس پیکس بیس کو بڑھانا ہے, اس کے لیے از دا رائٹ مین. اچھا, یہ اور بات ہے کہ یہ اس کے آدمی نہیں ہے ٹیکسیشن محکمہ ٹیکسیشن کے یا کیا ایف بی آر جو ہے ٹھیک ہے, اس کے آدمی نہیں ہے. اچھا, اس کے بارے میں ان کے بارے میں ایک دلچسپ آپ کو اینیکڈوٹ میں بتاتا چلا جو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا, یاد نہیں ہوگا, پتہ ہوگا. یہ فرانس میں سابق صدر ہوتا تھا سرکوزی, یاد ہے آپ کو؟ جی 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 جن کی بیگم صاحبہ بھی فیشن ماڈل تھیں, گاتی بھی تھیں اور بڑی فیشنیبل تھی. یہ وہاں کمرشل کونسلر تھا. اچھا, یا منسٹر کون ہوں گے, منسٹر کامرس یا ایک ہی پاکستان ایمبیسی میں. اور بڑے یہ ان کو آرٹ اینڈ نیٹ ورکنگ کا ان کی دوستی ہوگی سارکوزی صاحب کے چھوٹے بھائی سے. ٹھیک ہے, اور اتنی دوستی بڑی کہ جب زرداری صاحب صدر تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. ادھر سے سفارش آئی کہ آپ ان کو بھیج دیں ایز پاکستان ایمبیسڈر ٹو فرانس. فیصلہ ہو گیا, اعلان ہو. ہمارے فورن آفس والے جو ہیں انہوں نے بنڈی ڈال دی اچھا کہ جی یہ اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں فورن آفس. یعنی فورن آفس کو پولیٹیکل اپوائنٹیز تو منظور ہے. مثلا علی کیا نام ہے ان کا جو گئے ہوئے ہیں, علی سے دیکھیے, علی صدیقی جو ہیں, وہ کون سے کریئر ڈپلومیٹ ہیں, ان کا کوئی ڈپلومیسی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے سوائے کہ اپنی بزنس میں اچھے ہوں گے. اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا فورن آفس. ملیہ لودھی بھی ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں, اچھی ہیں اپنی دوران, اور کئی ہیں پولیٹیکل اپوائنٹی, اور بڑے بڑے لوگوں کو پولیٹیکل اپوائنٹی لگتی. لیکن بہرحال یہ نہیں گئے. تو بہرحال میں نے کہا آپ سے ان کے بارے میں جانتا ہوں. باقی یہ ڈاکٹر سلمان صاحب جو ہیں یہ آئی بی میں رہے ہیں, پھر یہ نیکٹا میں بھیج دیے گئے, پھر دوبارہ یہ آئی بی میں تھے, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان کو نیکٹا میں بھیج دیا. اچھے افسر کی ویسے بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے, انہوں نے بھیج تو دیا ان کو وہاں, لیکن اب واپس آ گئے وہاں. تو یا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اتنی سینسٹیو پوزیشن میں تبدیلی کرنے کی ضرورت کیا تھی. یہ تو ایسی وہ گناہ بے لذت ہے نا, 6 ہفتے کے لیے آپ تبدیلی کر دیں. تو انہوں نے اسٹیٹس کو اینٹے دیکھا ہوگا کہ اچھا کام کر رہے, ریسٹور کر دیا. لیکن یہ بھی بڑے اچھی ساکھ اور شہرت کے حامل جی ہاں شخص ہیں. جی بالکل بالکل. اور یہ بھی اچھی ایک اپوائنٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میر خالق داد لگ جو ہیں ان کو پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. ان کی بھی شہرت یہ ہے کہ بڑے ایماندار شخص ہیں, بڑے محنتی ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ہیں. ہاں, یہ میرا خیال ہے یہ پی ایس پی افسر ہیں, جی بڑے آنیسٹ گنے جاتے ہیں. جی آئی جی رہے ہیں پنجاب کے. جی میں زیادہ لک فیملی کو میں جانتا ہوں ویسے. ان کے یا بھائی تھے یا کوئی انکل ہوں گے جو پہلے یہاں پہ پنجاب میں یا فیڈرل لیول پہ ایم این اے یا ایم پی رہے ہیں. لیکن یہ جو جاب ہے نیکٹا کی بڑی چیلنجنگ ہے. چیلنجنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا فیلئر جو سویلین گورنمنٹس کا سکسیس ہے, میں ایک پچھلی گورنمنٹ کو نہیں خالی کہنا چاہتا, اس سے بھی پہلے, اور وہ خاص طور پر پچھلی گورنمنٹ کیونکہ نیکٹا بنی تب تھی, وہ نیشنل کیا کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے نا. یہ جو 20 نکاتی پروگرام ہے, نیشنل ایکشن پلان جو ہے, اس کے جو 2 طرح کے نکات ہیں نا. ایک تو ایڈمنسٹریٹر ہے نا کہ ٹیررزم کو آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے. پہلے تو اس کا ہیڈ کوارٹر ہی نہیں بن پایا نیکٹا کا.
کل وقتی آدمی میں مقرر نہیں ہوا. جو مقرر ہوا وہ بیچارے کے پاس سٹاف ہی نہیں تھا. یعنی اٹ واز اے ٹروتھ لیس باڈی. ایک تو اس کا کام یہ ہے کہ بھئی ٹیررزم کے لیے جو فزیکل چیزیں ان میں کوآرڈینیٹ کرنا. ایک ہے اسی کے اندر جو 20 نکات ہیں اس ملک کے اندر ایکسٹریمزم, انٹالرنس, اور یہ جو ہماری جو نظام تعلیم ہے, ہماری جو سوچ ہے, جو ہمارا میڈیا ہے, یعنی سوچ کو میں کوئی تبدیلی لانے کی طرف, اس کو عصر حاضر کے مطابق, اس کو اسلام کے جدید تقاضوں کے مطابق, اس کو مدرسہ کلچر میں کے مطابق نہیں وہ لایا جائے. اب پتہ نہیں ہے میر خالق داد لاکھ کا کیا مینڈیٹ ہوگا. یہ وہی مینڈیٹ ہوگا جو خان صاحب دیں گے ان کو. اب مجھے نہیں پتا, خان صاحب کا ذرا اور میرا اس معاملے میں ذرا ورلڈ ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی میرا خیال ہے کہ اگر آپ سے پاکستان میں کوئی تبدیلی لانی تو نیریٹو بدلنا پڑے گا, اور وہ طالبان والا نیریٹو نہیں چلے گا. صحیح ہے. چلیں اچھی بات یہ ہے, وائنڈ اپ کرتے ہیں ایشو کو, کہ ایک اچھی ٹیم اور کمپیٹنٹ ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب دیکھنا بات ہے کہ یہ اٹس دی آرٹ آف دا پاسبل. جی, اور اس سے اچھا ہوگا کہ ایک سمبولک میسج آئے گا جو بیوروکریسی میں ڈی مورلائزیشن آئی ہوئی ہے کہ یار ہر نیب والے دھر لیتے ہیں, ہمیں کوئی ڈیسیژن لینے کو تیار نہیں ہے. تو خان صاحب کو چاہیے کہ بیوروکریسی میں اس طرح کے اور کچھ فیصلے کر کے جو اچھے بندے ان کو آگے لائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر بات کریں گے کہ فواد چوہی صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک نیا سرکاری چینل بنایا جائے گا جو کہ سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی کارروائی دکھائے گا, جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, اور وہ پوری کی پوری کارروائی دکھایا کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ ان کی قومی اسمبلی کیا کام کر رہی ہے. پلس پیمرا کی جگہ جو ہے وہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کام کرے گی, اور میڈیا ختم کر دیا جائے گا. تو ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں, ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 دن سے جو سیاست ہے پاکستان کی وہ ہیلی کاپٹر کے گرد گھوم رہی ہے, اور سوشل میڈیا بھی سارا کا سارا ہیلی کاپٹر پہ لگا ہوا ہے. اب ہیلی کاپٹر پر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اس پر سفر کرنا ایک صحیح پالیسی ہے یا غلط پالیسی ہے, اور اس پر کتنا خرچ اٹھتا ہے, اور کیا یہ مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ خرچ اٹھتا ہے, یا 55 روپے والی فگر جو ہے وہ درست ہے, اس کو لے کر کافی مذاق بنایا جا رہا ہے. تو نظامی صاحب ذرا ہیلی کاپٹر مذاق دیکھ تو لیں کوئی ہے. میں آپ کو پہلے وہی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے, لیکن ماضی میں شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ خود عمران خان کو ہیلی کاپٹر کے استعمال پر تنقید کا نشانہ بنا چکی ہیں. ذرا دیکھ لیجئے, پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ صرف 2 گھنٹے کا سفر نہیں کر سکے ڈی جی صاحب سے راجن پور. ہمیں واپس جو ہمارا نظریاتی راستہ ہے اس پہ جانا چاہیے, اور یہ جہاز اور ہیلی کاپٹر کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بائی روڈ سارے سیاستدان کرتے ہیں سیاست. خان صاحب کو بھی عام لوگوں کی طرح لوگوں سے ملنا چاہیے, اور جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ جب انہوں نے کہا تھا وہ پی ٹی آئی ہی میں ہوتی تھیں. نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں نہیں ہوتی. آپ کو میں پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہوں. راجن پور میں جہاں ان کا علاقہ ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کے اعزاز میں ایک جلسہ رکھا تھا, صدارت کرنی تھی, اس میں ہی واز دی چیف گیسٹ. تقریب تھی, سب لوگ اکٹھے ہوئے, اور یہ بڑی امبیرس ہو گئی. خان صاحب پہنچے ہی نہیں. خان صاحب نے کہا کہ بھئی میں کیسے پہنچ سکتا ہوں کہ موسم خراب ہے, میرا ہیلی کاپٹر جو ہے ٹیک آف نہیں کر سکا. تو اس پہ یہ پھر آپ کو پتہ نا کہ شیری مزاری صاحب تو ایک انگائیڈڈ میزائل ہیں. تو بقول سابق اسپیکر صاحب کے, تو انہوں نے تو خبر لے لی خان صاحب کی. تو اور یہ جو وی آئی پی کلچر کی بات, دراصل بات یہ ہے کہ اس اسپیس میں پڑے ہوئے, مثلا میں نے ریسرچ کی اس پہ تھوڑی سی کہ یہ ہیلی کاپٹر کون سا ہے. یہ جناب 2013 میں پرچیز کیا گیا تھا, اور اس $12 ملین میں آیا تھا. اس کی کاسٹ رننگ کو کوئی $200-250 پر منٹ پر نوٹیکل مائل. تو اتنا سستا نہیں جتنا کہا جا رہا ہے. لیکن اس کو ایک طرف چھوڑ دیں کہ بھئی سیکورٹی کنسرنز ہیں, بلو بک ہے, یہ ہے وہ ہے.
یہ بات یہ ہے کہ یہ ذرا بڑی انپلیزنٹ سی ڈبیٹ ہے. اس سے جو سمبولک میسج جو ہے وہ ٹھیک نہیں جاتا خان صاحب کا, کہ خان صاحب آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں ویسے تو سب کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں اب ایک اور کسی صاحب نے مجھے اس کا بڑا سمپل حل بتایا اس میں کہ حضور والا آپ ایک اور کیوں نہیں کام کرتے, اتنا جو خرچہ کرنا ہے, اتنا یہ کرنا ہے, یہ تمام ہے, آپ پرائم منسٹر ہاؤس موو کر جائیں, آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ, جیسے سارے وزیر اعظم کرتے ہیں. وہاں ایک میں بائی پہ گیا ہوں, وہاں لیونگ کوارٹر جو ہیں وہ بڑے سادہ جیسے, ان میں کوئی میں لگژری والی بات نہیں دیکھی پرائم منسٹر ہاؤس. آپ بیٹھ جائیں وہاں یار, جس کام کے لیے ہے, جس کا کام ہو اسی کو ساجے. لیکن وہ مجھے یاد آ جاتا ہے آپ کو, میں جو گاندھی تھے, کیا کہتے ہیں ان کو, مہاتما گاندھی جو, جی وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے لنگی سی پہن, سادگی ان کا بڑا. وہ کہتے تھے میں نے 3rd کلاس میں سفر کرنا چاہتا, اور آج کی طرح معاملات نہیں تھے, نہ جہاز تھے, نہ ہیلی کاپٹر تھے, ٹرین ہی ہوتی تھی سب. تو وہ جو پوری 3rd کلاس کی گاڑی تھی نا, اس کو دھو کے صاف شفاف کر کے, تو ریلوے کا بڑا خرچہ آتا تھا. تو ایک ریلوے افسر نے کہا اٹ ٹیکس اے فارچون ٹو کیپ گاندھی ان پاورٹی, یعنی گاندھی صاحب کو غربت کے اندر رکھنے کے لیے بڑے پیسے لگتے ہیں, ایک سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ خان صاحب بھی گاندھی والی بات نہ کریں. سادگی اپنانے کے لیے آپ پیسے خرچ کرنے پڑے. ایگزیکٹلی, مطلب ہے کہ سادگی کے بیلنس ہونا چاہیے کوئی, اور آپٹکس بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. بالکل صحیح ہے. اب چلیں, وہ اپوزیشن تو خیر وہ سیاست ہی کر رہی ہے میرا خیال ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی آپ ہیلی کاپٹر دیں, سستا ہے تو ہم بھی استعمال کریں گے. ترکی میں ترکی جواب ہے. اور یہ تھوڑا سا فواد چودھری صاحب کو, جی میرے خیال سے پوری طرح ٹرانزیشن نہیں کر سکے. وہ یہ جواب دے کے بیل مجھے مار کے جی 55 روپے, جی مطلب گاڑی کی چابی ہے, اسٹارٹ کی ہے تو اس طرح ہیلی کاپٹر. ہاں میرا خیال ہے اس کو, اس وزارت کو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح نہیں چلانا چاہیے, سنجیدگی کے ساتھ چلانا چاہیے. ذرا آپ اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے انہوں نے لرن کیا ہوگا اس فواد بات چودھری سے. صاحب نے جو ایک اور آج ایک بات کی ہے, اس پہ مجھے تھوڑے سے خدشات پیدا ہو گئے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ جی پیمرا کو ختم کر دیں گے اور ہم بنائیں گے اور میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. اب اس سے میرے کان چونکے کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم پریس کونسل ختم کر دینا. پریس کونسل اگرچہ ایک ٹروتھ لیس ادارہ ہے, لیکن بنا اے پی این اے, سی پی این اے, پی ایف یو جو کے اتفاق رائے سے تھا. اب اگر پیمرا ریگولیٹری اتھارٹی بنانے لگے ہیں تو فواد چودھری صاحب کو پتہ ہونا چاہیے بطور وزیر اطلاعات. یہ میں سی پی این ای کے صدر کے طور پر نہیں بات کر رہا, میں ایک بطور صحافی بات کر رہا ہوں, کہ ہمارا میڈیا کا, یعنی یہ جو پرنٹ میڈیا ہے, اس کا ہمیشہ یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ہمارے لیے خصوصی قانون نہیں ہونے چاہیے, ہمیں عام قانون کے تحت آپ جج کریں. یعنی ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, دیوانی عدالتیں ہیں, سول کرمنل ہے. یہ ہمارا کنسیڈرڈ سٹینڈ رہا ہے اس وقت رہا ہے جب ایک پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس, اور بڑی جدوجہد کی, یہ میں ہی سی پی این ای کا صدر تھا جب یہ میں نے ختم کرایا. یہ مشرف کے جاولا کی کہ جانے کے بعد کیا نام تھا, جنیجو صاحب کے دور میں. جنیجو صاحب کا دور بھی نہیں تھا, وہ ایک ہوتے تھے چیف منسٹر الائی بخش سمرو, یہ ان کے دور میں ختم ہوا تھا. پرائم منسٹر تھے وہ, کیئر ٹیکر, اب انفارمیشن منسٹر تھے غالباً. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ دوبارہ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کون سی ریگولیٹری ہے جو ہے پرنٹ میڈیا پہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا, جہاں تک الیکٹرانک میڈیا تلک ہے اس کو ایک ریگولیٹری باڈی کی ضرور ہے, لیکن وہ بھی آزادی صحافت کے معاملے میں وہ بھی نہیں, ادھر بھی یہی پرنسپل اپلائی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ نئی حکومت آئی ہے, ان کو اس قسم کے باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے, اور آن بورڈ لے لینا چاہیے, اور آن بورڈ لے کے بات کرنا چاہیے کہ
اگر آپ کو سمجھ نہیں تو ہم سمجھا دیتے ہیں آپ نہیں، کو۔ لیکن دوسری طرف نظامی صاحب وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی وی جو ہے سرکاری ادارہ جو ہے اس کو ہم اپوزیشن کا موقف بھی دے رہے ہیں، ہم اس پہ بالکل اس طرح دیکھیں جی، قدغن اس نہیں میں- لگا رہے، آپ اس کو کنٹرولڈ میڈیا کے طور پر نہیں پی ٹی استعمال وی کر میں رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نا اگلے کہ ایک صاحب کو اعتراض بھی تھا بڑا اس پہ، کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر تھا، کسی پارٹی کا نہیں تھا، تو اس زمانے میں نے پی ٹی وی کو ڈیل کیا اور یہی کوشش کی جو یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پی ٹی وی کا کلچر بدلنا پڑے گا۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ ایک پرندہ آپ اس کو ساری عمر جو پنجرے میں رہا اس کو کھول دیں تو وہ اڑنا سیکھ پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بہت ٹاپ ہیوی ہے، جو تنخواہیں نہیں دے پا رہا، فائنینشیل ایشوز کا شکار ہے، اس کو پرائیویٹائز کر دیں۔ اور وہ جو ایک چینل کی بات انہوں نے کی ہے پارلیمنٹ کی رودات کے لیے، یا اس کے ذمہ لگا دیں کھاتے میں۔ صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے پی ٹی وی پی آئی اے اسٹیل ملے کی طرف میں آتے ہیں۔ صحیح ہے، ہاں، لیکن یہ بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کنٹرولڈ میڈیا نہیں رہے گا جس طرح سے پہلے رہا ہے کہ پی ٹی وی پر یہ ایک سینسرشپ تھی۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی بات ٹھیک ہے، لیکن آج کے کچھ بیان سے کوئی تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا ہے، جو میرا خیال ہے وزیر اطلاعات سے جب گفتگو ہوگی تو دور ہو جائے گا کہ ایسی میرا نہیں خیال کیسی بات کریں گے وہ۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، اس پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔